الحمد لله ذي العزة والعلا رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین الوقار، آج کی جمعہ کی نشست کے اندر قربانی کے حوالے سے بنیادی جو قربانی کا واقعہ ہے اس پر چند باتیں ہم سماعت کریں گے، اور قربانی کے دو تین مسائل جن کے متعلق پوچھا گیا اس پر ہم تھوڑا سا کلام سماعت کریں گے. آج کا جمعہ بہت برکتوں، رحمتوں اور کرم والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج 9 ذو الحج ہے، اور اس کا دوسرا نام ہے یوم عرفہ. تو جس ملک کے اندر بھی یہ تاریخ پلٹ کے آتی ہے اپنے اندر یہ بڑی برکتیں رکھتی ہے، بڑی رحمتیں رکھتی ہے. وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اس دن روزہ کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے، چونکہ سال بھر کے نفلی روزوں میں جو سب سے افضل نفلی روزہ ہے وہ 9 ذو الحج کا ہے. ویسے تو یہ پورے 10 دن جو ذو الحج کے ہیں یہ بڑی برکتوں والے ہیں اور بڑی رحمتوں والے ہیں، لیکن خاص کر کے جو آج کا دن ہے جمعہ بھی ہے، جمعہ خود بڑی برکتوں والا ہے، اور پھر جمعہ کے ساتھ جو دوسری بڑی نسبت جوڑی ہے وہ ہے یوم عرفہ کی، یعنی 9 ذو الحج کی. ایک اشکال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، سعودی عرب کے اندر یوم عرفہ کل تھا، یعنی 9 ذو الحج کل تھی، اور آج وہاں پر 10 ذو الحج ہے، اور ہماری آج 9 ذو الحج ہے اور کل ہماری 10 ذو الحج ہوگی. تو حدیثوں کے اندر جو اس دن کی فضیلت بیان ہوئی ہے وہ عرفات کے میدان میں جمع ہونے کے اعتبار سے خالی نہیں ہوئی، بلکہ حدیثوں کے اندر 9 ذو الحج کی فضیلت بیان ہوئی ہے. اور 9 ذو الحج جس ملک کے باسیوں کو جب ملے گا ان کے حق کے اندر وہ تب برکتوں والا ہوگا. ان کے لیے اس دن کی برکات کل تھی جو گزر گیا، یعنی سعودی عرب یا وہاں جو چاند کے اعتبار سے تاریخ بنتی ہے جن ممالک کے اندر. تو ہمارے ملک کے اندر چونکہ 9 ذو الحج آج ہے تو شریعت پاک نے ساری برکتیں، رحمتیں 9 ذو الحج کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں. چونکہ ابھی ہم جمعہ ادا کریں گے، پھر جمعہ کے بعد ہمارے پاس آدھا دن ہے، دعاؤں کے اندر، التجاؤں کے اندر، آہوزاریوں کے اندر، استغفار کے اندر، تلاوت کے اندر اس دن کو گزارا جائے. بہت زیادہ اللہ کی رحمتوں کا اس دن کے اندر نزول ہوتا ہے،
اور بہت زیادہ برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں جو 9 ذو الحج کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ کریم آج کے دن کی فضیلت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور آج کے دن کے طفیل اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ قربانی کے حوالے سے بال اور ناخن کاٹنے کے حوالے سے یہ بار بار پوچھا جا رہا ہے۔ چونکہ گزشتہ سالوں کے اندر قربانی کے تمام مسائل بہت تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیے تھے، تو اس مسئلے کو ہم دوبارہ سماعت کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے اس کی پہلے شرعی حیثیت دیکھنی چاہیے، یعنی ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، تو مسئلہ سمجھنے کے لیے اس کی شرعی حیثیت کو جاننا ضروری ہے۔ وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے۔ فرض ہے تو حکم اور ہوگا، واجب ہے تو حکم اور ہوگا، سنت ہے تو حکم اور ہوگا، اور مستحب ہے تو حکم اور ہوگا۔ جیسے قربانی فرض نہیں ہے، قربانی واجب ہے تو حکم اور ہے۔ اسی طرح یہ بال اور ناخن نہ کاٹنا ان 10 دنوں کے اندر قربانی کرنے والوں کے لیے اور قربانی نہ کرنے والوں کے لیے، دونوں کے لیے، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت دائمی ہے، بلکہ اس مسئلے کا درجہ ہے مستحب۔ اور مستحب کا معنی کیا ہے کہ جو اس عمل کو کرے گا اسے ثواب ملے گا، جو یہ عمل نہیں کر سکے گا یا نہیں کر رہا اسے کوئی پکڑ نہیں ہے، اسے کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے آپ ظہر کی 12 رکعتیں ادا کرتے ہیں، آخر میں 2 نفل آتے ہیں، تو جو 2 نفل پڑھے گا اسے اجر ثواب ہے، اور جو 2 نفل نہیں پڑھ رہا اسے گناہ نہیں ہے، کیونکہ نفل نفل ہے، فرض فرض ہے، واجب واجب ہے۔ تو بالکل اس مسئلے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ 2 حدیثیں ہیں جن کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے قربانی کرنے والوں کے لیے اور قربانی نہ کرنے والوں کے لیے علادہ اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں تو لفظ یہ ہے کہ میری امت کے وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے، یعنی غریب ہیں، محتاج ہیں، وسائل ان کے پاس نہیں ہیں، شوق ہے، ارادہ ہے کہ ہم بھی قربانی کا اجر لیں، ہم بھی قربانی کا ثواب لیں، تو ان کے لیے ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ کلام ارشاد فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ جب ذو الحج کا چاند نظر آئے تو اپنے بالوں کو نہ کاٹیں، اپنے ناخن نہ تراشیں، زیر بغل بال بھی نہ تراشیں، تو کیا کریں؟ 10 دن تک رکے رہیں، بال کاٹنے سے، ناخن کاٹنے سے 10 دن تک رکے رہیں۔ عید والے دن جب قربانیاں ہو جائیں تو پھر اپنے بالوں کو کاٹیں، پھر ناخنوں کو کاٹیں۔ میری امت کے غریب لوگ جب یہ عمل کریں گے تو اللہ انہیں عید والے دن قربانی کرنے کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک مناسبت تو اس کی یہ ہے، اور دوسری مناسبت حج کے حوالے سے اس کی بنتی ہے، چونکہ یہ ایام حج چل رہے ہیں، یعنی 8 سے لے کے 13 تک یہ ایام حج ہیں، معدود سے ہی، لیکن حج کے جو ارکان ہیں اس وقت ادا ہو رہے ہیں، جتنی بھی تعداد ہے بیماری وبا کی وجہ سے ادا ہو رہے ہیں ارکان، تو اس کی ایک نسبت ان کے ساتھ بھی ہے، چونکہ انہیں بھی ناخن نہ کاٹنے کا حکم ہے، بال نہ کاٹنے کا حکم ہے، تو ادھر بیٹھ کر جو بندہ ان کے ساتھ یوں پیروی کرتا ہے، یعنی ناخن نہیں کاٹتا، بال نہیں کاٹتا، اور پھر 10 ذو الحج والے دن وہ ناخن کاٹتا ہے یا بال کاٹتا ہے، تو اگر وہ محتاج ہے، غریب ہے، تو اللہ اسے بغیر کیے قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ اس امت پر ایک خاص کرم ہے، رسول اللہ کے صدقے میں اس امت پر ایک خاص کرم ہے، یہ حضور رحمت عالم کی مانگی گئی دعاؤں کا صلہ ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، بے شمار لوگ ہیں ان کے دل کے اندر تمنا ہے ہم حج کو جائیں، لیکن سرمایہ نہیں ہے، 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، وہ کیسے لگا کر وہاں پر پہنچے؟ کھانے کے لیے نہیں ہے تو حج کے لیے وہاں کیسے پہنچیں گے؟ لیکن شوق تو ہے، تمنا تو ہے کہ ہم بھی اللہ کا گھر دیکھیں، ہم بھی کعبے کے گرد چکر کاٹیں۔ تو اب رسول اللہ نے اجر ثواب جاری کیا، کیسے؟ فرمایا الجمعۃ حج المساکین،
اے میری امت کے غریبو تم تیار ہو کے جمعہ پڑھنے آ جایا کرو، جمعے میں اللہ تمہیں حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی جو اجر تمہیں ادھر ملنے والا ہے، تم حج کا اجر لینا چاہتے ہو، ثواب لینا چاہتے ہو، تو آ جاؤ مسجد کے اندر جمعہ ادا کرنے کے لیے، تمہیں جمعہ پڑھنے پر حج کا اجر اور ثواب میسر آئے گا۔ اسی طرح قربانی بندے کرنا چاہتے ہیں لیکن توفیق نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، غریب ہیں، قربانیوں پر واجب اور لازم بھی نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں قربانی کا اجر لیں، قربانی کا ثواب لیں۔ یعنی اس قربانی پر اتنا زیادہ اجر اور ثواب ہے کہ خون کا قطرہ ابھی جانور کا زمین پر نہیں گرتا تو مقام قبولیت تک پہنچ جاتا ہے، اور قربانی کرنے والے کو جانور کے بالوں کے برابر نیکیاں دی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن یہ جانور اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جاتا ہے، تو اتنا اجر ثواب اس کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانور کے اجر ثواب کو حاصل کرنے کے لیے غریبوں کے لیے ایک یہ حکم دیا، یعنی اگر عمل کرو گے تو یہ اجر ثواب مل جائے گا۔ اچھا، یہ شروع کب سے کرنا تھا؟ جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو تب سے یہ پورے 10 دن ناخن اور بال نہیں کاٹنے تھے، اگر بیچ میں کسی نے کاٹ لیے تو وہ اس اجر اور ثواب میں اب شامل نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے یہی فعل قربانی کرنے والوں کے لیے بیان فرمایا۔ ان کے لیے کیوں فرمایا؟ جس بندے کا ارادہ ہے کہ وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے وہ اپنے بالوں کو نہ کاٹے، ناخنوں کو نہ کاٹے۔ کیا ہوگا؟ عید والے دن قربانی کرنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹے، اللہ اس بندے کو ڈبل قربانی کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک تو وہ جو یہ دے رہا ہے، اور دوسرا اس عمل کے نتیجے کے اندر اللہ اسے قربانی کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن مسئلے کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے۔ جس نے کوئی ناخن کاٹ لیے ہیں کوئی گناہ اس نے نہیں کیا، جس نے بال کٹوا لیے ہیں کوئی گناہ اس نے نہیں کیا، اس میں اس عمل کی وجہ سے قربانی پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، اس کا درجہ خالی مستحب ہے، کرنے والے کو ثواب ہے، نہ کرنے والے کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں عوام میں یہ ہے کہ ہر مسئلے کو فرض کا درجہ دے دیتے ہیں، یعنی کرنے والا تو وہ بری ہو جاتا ہے، نہ کرنے والا بندہ مجرم ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر جو شریعت نے ہمیں چھوٹ دی ہے وہ چھوٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی دونوں جہتوں سے۔ یعنی غریب بھی اس مسئلے پر عمل کر سکتے ہیں اجر ثواب لینے کی خاطر، اور جو صاحب نصاب لوگ ہیں جو قربانیاں واجب ادا کر رہے ہیں وہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ تو جس بندے نے ابھی تک بال اور ناخن نہیں کاٹے تو وہ رکا رہے، یعنی کل عید والا دن ہے، عید کی نماز پڑھے اور قربانی ادا کرنے کے بعد بال اور ناخن کاٹے۔ غریب ہے تو قربانی کا اجر ثواب پائے گا، اور اگر صاحب نصاب ہے قربانی دے رہا ہے تو ڈبل ثواب اور اجر اللہ سے عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں تو گوشت کی تقسیم کا ایک مسئلہ وہ ہر دفعہ زیر بحث رہتا ہے کہ ہم گوشت کو کیسے تقسیم کریں۔ تو 3 حصے گوشت کے کرنے اس درجے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور اسے فرض کا درجہ دیا جاتا ہے کہ یعنی جس گوشت کے آپ مالک ہوئے، آپ نے کسی جانور میں حصہ ڈالا ہوا ہے یا سیپریٹ آپ کوئی بکرا وغیرہ دمبا وغیرہ دے رہے ہیں، تو پھر ہمارے ہاں یہ بحث چلتی ہے کہ اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کریں، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اور ایک اپنے گھر کے اندر رکھیں۔ اچھا، اس مسئلے کی بھی نوعیت سمجھیں، یہ بھی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اس مسئلے کی شرعی حیثیت بھی مستحب ہے۔ ایسا اگر کوئی کرنا چاہے کہ اس کے حصے میں جو گوشت آ رہا ہے وہ اس کے 3 حصے کر رہا ہے، ایک غریبوں میں دے رہا ہے، ایک رشتہ داروں میں دے رہا ہے، اور ایک اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے رکھ رہا ہے، ایسا اگر کوئی کرنا چاہے تو مستحب ہے، اجر ثواب ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں سارا گوشت دینا چاہتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، عیال دار ہوں، میرے پاس تو سال گوشت خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، میں سارا گھر میں رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، رکھ سکتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے حوالے سے یہ ایک ضروری مسئلہ ذہن کے اندر رکھیں۔ ہمارے یہاں لوگ یعنی یہ جملے بولتے ہیں دوسروں کو تانا لگانے کے لیے، یہ کون سی قربانی ہے، گوشت گھر میں رکھ لیا ہے۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں یہ ٹھیکیداری نبھانے والے کے گوشت گھر میں نہیں رکھ سکتے؟ جب شریعت نے کہا ہے کہ گوشت کے متعلق آپ کو اختیار ہے، آپ اگر عیال دار ہیں، کسی کے 8 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، غریب بندہ ہے، اس نے روپیہ جوڑ کے قربانی کی ہے، وہ چاہتا ہے میں گوشت گھر میں رکھوں، شریعت اسے اجازت دیتی ہے، محلہ اسے اجازت نہیں دیتا۔
دوست اب آپ اسے اجازت کہتے ہیں یہ کیسی قربانی ہے گوشت گھر میں رکھ لیا ہے؟ بھئی جب شریعت نے ایک چیز کی اجازت دی ہے تو ہم بین کیسے لگا سکتے ہیں؟ ہم اپنے پاس سے کوئی اضافہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو قربانی کے گوشت کے متعلق یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیں، قربانی دینے والے بندے کو گوشت کے متعلق مکمل اختیار ہے، وہ گوشت کے ساتھ جیسے کرنا چاہے، وہ چاہتا ہے میں سارا تقسیم کروں گا، کر سکتا ہے، اجر ثواب پائے گا، پورا پورا اجر اس سے ملے گا۔ وہ چاہتا ہے میں غریب ہوں، سارا رکھنا چاہتا ہوں، رکھ سکتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میں گوشت کے 2 حصے کرتا ہوں، آدھا رکھوں گا آدھا تقسیم کروں گا، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ چاہتا ہے میں گوشت کے 3 حصے کرتا ہوں اور 1 حصہ رکھتا ہوں، 2 تقسیم کرتا ہوں، یا 2 رکھتا ہوں 1 کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جس مسئلے کو شریعت نے فرض یا واجب قرار نہیں دیا، تو اصل میں آپ نے پہلے بھی سماعت کیا ہے کہ اللہ تک قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تک تمہارے دلوں کا ارادہ پہنچتا ہے۔ جس ارادے سے تم نے جانور لیا ہے، جانور کے گلے پہ چھری پھیری ہے، وہ نیت ارادہ رب تک پہنچ گیا ہے، تو اب گوشت تقسیم کر دو، رکھ لو، خود کھاؤ، چونکہ مکمل اس میں اختیار ہے، اس میں غریب امیر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ تو افضل یا مستحب درجہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنے پاس رکھ کر غریبوں تک اسے پہنچایا جائے۔ لیکن اگر کوئی خود بندہ غریب ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، کوئی خود غریب ہے، کہتا ہے میں رکھنا چاہتا ہوں، میں گھر میں رکھنا چاہتا ہوں، میں عیالدار ہوں، بچے میرے ہیں، میں نہیں دینا چاہتا ہے، تو شریعت نے کوئی اس پر پابندی عائد نہیں کی۔ اس مسئلے کے اندر کہ گوشت کو 3 حصوں میں ہی بانٹا جائے کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی حکم شریعت نہیں ہے کہ ایسا ہی کرنا ہے۔ تو جب اختیار ہے تو پھر اختیار کے متعلق یہ ہے کہ جیسے آپ کرنا چاہیں آپ ویسے کریں گے۔ اگر آپ اللہ کی راہ کے اندر غریبوں کو ثواب کی نیت سے گوشت دینا چاہتے ہیں، تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اس نیت پر آپ کو اجر ثواب ملے گا، اس نیت پر آپ کو اجر ثواب ملے گا۔ یہ ظاہر ہے صدقہ ہے، نفلی صدقہ بنتا ہے، یہ تو جتنا صدقہ کرو گے اجر اور ثواب میسر آئے گا۔ بعض لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں رکھتے، ہم صرف اسی دن کھانے والا گوشت رکھتے ہیں، باقی سارا تقسیم۔ بے اختیار ہے انہیں، اگر کوئی ایسا کرنا چاہے، دینا چاہے تو یہ اختیار ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے قربانی کے جانور کی گوشت کے تقسیم کے حوالے سے دوسرا مسئلہ بیان کیا۔ اسی کے ساتھ بالکل ریلیٹڈ ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ حصے میں قربانیاں ڈالتے ہیں، محلے کے چند بندے مل گئے، 5 بندے مل کے ایک جانور وہ دے رہے ہیں، 7 بندے مل کے ایک جانور دے رہے ہیں، تو اس کے اندر ایک چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب سارا گوشت تیار ہو جائے تو آخر کے اندر گوشت کو تول کر برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اندازے سے اٹھایا اور ڈال دیا، اٹھایا اور ڈال دیا، اور ایک دوسرے کو کہا کہ ہم آپ کو ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے اگر کسی کو زیادہ چلا گیا، کسی کو تھوڑا چلا گیا، تو یہ ایک دوسرے کی معافی والا یہ چکر نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ چونکہ ایک حصے کو مکمل علادہ کرنا کہ جب آپ مل کر حصوں میں، ایک بندہ ایک ہی جانور دے رہا ہے، اسے تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود جو دے رہا ہے اور اس کے اندر وہ اپنی بیوی کا حصہ ڈال رہا ہے، بیٹی کا ڈال رہا ہے، بیٹے کا ڈال رہا ہے، ایک ہی گھر کے اندر، وہ تو مسئلہ نہیں ہے۔ جب محلے دار دوست احباب مل کر جانور دے رہے ہیں تو پھر اس موقع پر گوشت کو تول کر برابر حصوں کے اندر تقسیم کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، اور یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب جب تول کر ہر ایک کو مالک بنا دیں گے، 20-20 کلو گوشت آیا، ہر ایک مالک بن گیا، تو اب اس 20 کلو کا جو مالک بنا ہے یہ مکمل اس کا ہے، اسے اختیار ہے اس کے ساتھ جو کرے، آگے اس کے حصے سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا رکھنا چاہے بغیر تولے بغیر حصے کی یہ دے سکتا ہے۔ لیکن جب اس سے مل کر 5 7 6 4 لوگ مل کر قربانی دیتے ہیں تو پھر آخر کے اندر اندازے سے گوشت آپس میں نہ بانٹیں، بلکہ تول کر شریعت کے مطابق وہ جتنا گوشت بنتا ہے وہ تول کر ہر حصے دار اپنا اپنا گوشت وصول کرے۔ یہ قربانی کے حوالے سے گوشت کے حوالے سے ایک دوسرا مسئلہ تھا۔ آج 9 ذو الحج ہے، اور 9 سے لے کے 13 ذو الحج تک شریعت کا ایک اور حکم ان لوگوں کے نام ہے جو نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس حکم کو کہتے ہیں تکبیر تشریق ادا کرنا۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔
ان دنوں کے اندر، ان ایام کے اندر ویسے بھی تکبیر تشریق کی کثرت کرنی چاہیے. یہ بڑے پسندیدہ الفاظ ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ بڑے پسندیدہ 3 ہستیوں کے الفاظ اس تکبیر میں ملے ہوئے ہیں. اس میں سے کچھ الفاظ ہیں جناب ابراہیم کے، کچھ الفاظ ہیں جناب اسماعیل کے، اور کچھ الفاظ ہیں جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے. یعنی 3 مقدس ہستیوں، 2 نبی ہیں اور 1 فرشتوں کا جو سب سے بڑا پرائم منسٹر ہے، صدر ہے، استاد ہے، نوریوں کا سردار ہے، یعنی حضرت جبرائیل امین، ایک ان کے اور ایک حضرت ابراہیم کے، حضرت اسماعیل کے. یہ تینوں الفاظ یہ بڑے مقبول ہیں. یعنی یہ مجموعہ ہے ان 3 ہستیوں کی زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ کا. اور یہ کب الفاظ ادا ہوئے؟ یہ اس وقت الفاظ ادا ہوئے کہ جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. آنکھ پر پٹی باندھ لی، انہیں منہ کے بل لٹا دیا، چھری ہاتھ میں لے لی، اور قریب یہ تھا کہ چھری ان کے گلے پر پھیر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل امین کو بھجوایا. تو جبرائیل یہ منظر دیکھ کر بلند آواز سے وہ پکار پڑے اللہ اکبر، یعنی توجہ دلانے کے لیے کہ ابراہیم آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں، چھری نہ چلانا. اور پھر اللہ کے حکم سے چھری کو پلٹا دیا گیا. اور جس وقت جناب ابراہیم نے پٹی اتاری تو مینڈا ذبح ہو چکا تھا اور اس کا خون نکل رہا تھا. تو پھر آپ نے کلمات ادا کیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور جناب اسماعیل نے جس وقت یہ دیکھا کہ میں قربانی سے بچ گیا ہوں، میری جگہ جنت سے مینڈا بھیجا گیا ہے، تو آپ نے شکرانے کے طور پر یہ جملے بولے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی حمد بیان کرتا ہوں. تو یہ 3 ہستیوں کے الفاظ ہیں تکبیر تشریق، اور ان کا پڑھنا با جماعت نماز پڑھنے والے لوگوں کے لیے فرض نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ بلند آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے. بلند آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے. اچھا، کب سے؟ آج 9ویں ذوالحج ہے. 9ویں ذوالحج کی فجر سے لے کے، آج فجر میں ہم نے پڑھا ہے، 9ویں ذوالحج کی فجر سے لے کے 13ویں ذوالحج کی عصر تک یہ کلام پڑھنا ہے. اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں. 1 مرتبہ اونچی آواز کے ساتھ. یہ ان کے لیے ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یعنی واجب ان کے لیے. اور اگر کوئی جماعت سے رہ گیا، اکیلے نماز پڑھتا ہے، وہ بھی پڑھ لے، اجر ثواب مل جائے گا، لیکن اس پر واجب نہیں ہے. یہ ان لوگوں پر واجب ہے جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. آج جمعہ بھی ہم جب جماعت ختم ہوگی تو بلند آواز سے ہم نے اسی تکبیر کو پڑھنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 3-4 مسائل تھے جو پوچھے گئے. ابتداءً میں نے انہیں شامل کر لیا گفتگو کے اندر. تو آئیے اس قربانی کا پس منظر ہم قرآن پاک سے سماعت کرتے ہیں. یعنی اس کی بنیاد کب سے شروع ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے بھی اسی قرآنی واقعے کی طرف اپنی حدیث میں اشارہ کیا. جب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہیں، تو حضور نے کلام کیا بولا؟ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. سنت کا معنی طریقہ ہے، یعنی یہ ان کا طریقہ تب سے چلا آ رہا ہے. اللہ کو بڑا پسند ہے، ہر امت کے اندر اسے باقی رکھا گیا. اور پھر چونکہ یہ امت مرحومہ سب سے آخر میں آئی، تو اس امت کے اندر بھی اس طریقے کو باقی رکھا گیا. تو یہ طریقہ کب سے شروع ہوا، اس کا پس منظر کیا تھا، ہم قرآن کے الفاظ کے اندر یہ سماعت کرتے ہیں. کچھ آیتیں آج ہم سنیں گے اور کچھ آیتیں انشاءاللہ کل عید کے اجتماع کے اندر ہم سماعت کریں گے. تو چونکہ یہ ایام ہیں اس عظیم واقعہ کی طرف اشارہ کرنے کے، تو ہم قرآن کی برکت بھی لیں گے، اور ان آیات میں جو ہمارے لیے اسباق ہیں، نور ہے، ہم اسے وصول کرنے کی بھی کوشش کریں گے. جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی ذات کے ساتھ اس واقعہ کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور آپ وہ عظیم نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائشوں سے گزارا. تو میں نے پہلے بتایا کہ مسلمانی، اللہ کا قرب یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. جو قریب ہونا چاہتا ہے اسے آزمایا جاتا ہے، اسے امتحانوں میں ڈالا جاتا ہے،
اسے آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے. تو مسلمان ہونے کے ناطے ہر کلمہ پڑھنے والے کو آزمائشوں کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور جب کبھی کوئی آزمائش آ جائے, امتحان آ جائے, تو شکوہ شکایت نہیں, بلکہ اس موقع پر اجر لینے والا ٹائم ہوتا ہے. اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے آزمائشوں کے لیے پسند فرمایا ہے. اچھا, ایک آزمائش جناب ابراہیم پر یہ آ گئی کہ 90 سال آپ کی شادی کو ہو گئے, 9 سال نہیں, 40 50 60 نہیں, 90 سال آپ کی شادی کو ہوگی, اولاد نہیں تھی. اب یہ شادی کے بعد اولاد کا نہ ہونا یہ بہت بڑی آزمائش. میاں بیوی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ دیکھ کے تھک جاتے ہیں, اور کئی زندگیاں ایسی ہوئی کہ فلاپ ہو گئی. بیوی میاں کو قصوروار بناتی ہے اور میاں بیوی کو قصوروار بناتا ہے, اور مذہب کی کتاب پڑھنے والا بندہ, مذہب کے ساتھ جڑنے والا بندہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے. کس بات پر؟ کہ اولاد کا تعلق نہ میاں کے ساتھ ہے نہ بیوی کے ساتھ ہے, نہ اس میں قصور میاں کا ہے نہ بیوی کا ہے. اولاد خدا داد چیز ہے, یہ خدائی دین ہے. ہم تفسیر انشاءاللہ سن رہے ہیں, ان آیتوں پر پہنچیں گے. اللہ قرآن میں کہتا ہے جسے میں چاہتا ہوں اولاد دیتا ہوں. اولاد مل جائے یہ بھی اللہ کی آزمائش, اولاد نہ ملے یہ بھی اللہ کی آزمائش. تو آزمائش نبیوں پر بھی ہے, اور پھر جو نبیوں کے غلام ہیں اللہ ان پر بھی آزمائش کرتا ہے. 90 سال عمر ہو گئی, اولاد نہیں تھی. تو 90 سال کی عمر کے اندر جناب ابراہیم کے دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ اللہ مجھے اولاد دے تاکہ وہ میرا علمی وارث بن جائے. جو نبوت کا کام میں نے کیا ہے, جو علم کا کام میں نے کیا ہے, تاکہ میری ڈیوٹی سنبھالے. تو آپ نے اللہ کے دربار کے اندر ہاتھ اٹھائے. 90 سال کی عمر کے اندر بھی ایک نبی کا یقین دیکھیے, ایمان دیکھیے. اسے پتہ ہے کہ میرا اللہ بڑی قدرتوں والا ہے, اس عمر میں بھی مجھے عطا فرما سکتا ہے. اللہ کی ذات پر بندے کو ایمان مضبوط رکھنا چاہیے, عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے, چونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے. بندوں کے ہاں یہ چیز ہے, کوئی چیز ناممکن ہے, کوئی ممکن ہے, کوئی ہو سکتی ہے, کوئی نہ ہو سکتی ہے. اللہ کے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں جو نہ ہو سکتی ہو. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر. تو 90 سال کی عمر کے اندر جناب ابراہیم دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے. دعا کے لفظ سنیے, آپ نے دعا کیا کی؟ رب حب لی من الصالحین. خوبصورت لفظ ہے, اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. خالی اولاد نہیں مانگی, اور یہ تربیت کی کہ اولاد جب بھی مانگنی ہے نیک مانگنی ہے. بعض اوقات اولاد مل جاتی ہے, جو خالی اولاد مانگتے ہیں اولاد مل جاتی ہے, لیکن سخت آزمائش ہوتی ہے. کل یہی بیٹا کھڑے ہو کے باپ کا گریبان پکڑ لیتا ہے. یہ آئے دن سوشل میڈیا پر ہم نہیں دیکھتے, بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا, بیٹے نے باپ کو مار دیا. تو یہ کیا ہے؟ اولاد تو ملی تھی لیکن ہم نے خالی اولاد مانگی تھی, نیک اولاد نہیں مانگی تھی. اور پھر باپوں کے لیے اس آیت کے اندر یہ حصہ بھی موجود ہے کہ اب اگر اولاد مل چکی ہے تو اب ہم کیا کریں؟ اب ساری زندگی ہماری ڈیوٹی ہے کہ اولاد کی صالحیت کی دعا مانگتے رہیں. ہم اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے رہے کہ اے اللہ اولاد تو نے دے دی ہے, اب انہیں نیکی کا رستہ دینا, اب انہیں سیدھی راہ پر چلانا, اب انہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا, یہ شیطان کے قیدی نہ بنے. اس لیے کہ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے اتھارٹی دی ہے. یہ اولاد کے حق میں جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول فرما لیتا ہے. اتنا اونچا اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو مرتبہ دیا ہے, اور ہمارے والدین اس ہتھیار کو استعمال ہی نہیں کرتے. یہ اولاد ہدایت والی نہیں ہے تو شکایتیں سب سے کرتے ہیں, میرا بیٹا نافرمان ہو گیا, میری بیٹی باغی ہو گئی, میری بات نہیں مانتے, آگے سے بات سناتے ہیں. لیکن جو ہتھیار انہیں مذہب نے دیا ہے وہ استعمال ہی نہیں کرتے. وہ ہتھیار کون سا ہے؟ کہ اے باپ اے ماں مصلی بچھا, اپنی اولاد کی ہدایت کی دعا مانگ. رب نے وعدہ جو دیا ہے جب تو ہاتھ اٹھائے گا اللہ قبول فرما لے گا. مجھے بتائیے, بندہ فوت ہو گیا ہو, فوت بندے کو زندہ کرنا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ رسول اللہ کے مبارک دور کے اندر ایسا ہوا, ایک عورت ہجرت کر کے اپنے جوان بیٹے کے ساتھ وہ رسول اللہ کے پاس آئی. اس نے اپنا مذہب چھوڑا, اپنا گھر بار چھوڑا, رشتہ دار چھوڑے, تو دین کے ساتھ جڑ گئی. اور بیٹا جب جہاد میں جاتا ہے جاتے ہی شہید ہو جاتا ہے. اس عورت کو بلایا جاتا ہے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا.
تو عورت اپنے بیٹے کی میت پر آتی ہے، چادر اوپر پڑی ہے، تو وہ کچھ لفظ بولتی ہے رسول اللہ کے سامنے، کہتی ہے کہ مجھے بیٹے کی شہادت سے انکار نہیں، مجھے اسلام کی عظمتوں سے انکار نہیں، لیکن اے اللہ میرا جو خاندان ہے، جس کو مذہب کو میں چھوڑ کے آئی ہوں، وہ تانا لگائیں گے، وہ کہیں گے مذہب اسلام قبول کیا تھا، بیٹا بھی ہاتھوں سے گوا بیٹھے۔ اے اللہ میں دعا کرتی ہوں ان کے تانوں سے مجھے بچا اور میرے بیٹے کو نئی زندگی عطا فرما۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ادھر ماں کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو ہم نے اس بچے کی چادر میں حرکت دیکھی اور بیٹا زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا رسول اللہ کے دور کے اندر، حضور کے سامنے۔ اس موقع پر اللہ کے حبیب نے جملہ بولا تھا کہ اولاد کے حق میں ماں باپ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے ہاں عادت یہ ہے، ہم نے پیر صاحب سے تو دعا کروائی ہے، ہم نے عالم سے دعا کروائی ہے، مفتی سے دعا کروائی ہے، ہم نے ابا جی سے دعا نہیں کروائی، ہم نے ماں کو کبھی دعا کے لیے کہا ہی نہیں۔ ہم جمعہ پڑھنے کسی آستانے پر چلے گئے، چلے جی یہ جمعہ وہاں پڑھتے ہیں، جا کر وہاں پڑھتے ہیں، آستانوں کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن این جمعہ والے دن ہمیں ماں کی قبر پر جانا نصیب ہی نہیں ہوا، باپ کی قبر پہ جانا نصیب ہی نہیں ہوا، اور یہ اتنی بڑی اتھارٹی ہے۔ تو جنہیں اولاد نہیں ملی وہ اولاد مانگیں، نیک اولاد مانگیں، جناب ابراہیم کی دعا سے سبق، اور جنہیں اولاد مل گئی ہے تو اب کیا کریں؟ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کے رکھیں، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت کا رستہ عطا فرمانا، اے اللہ سیدھی راہ پہ چلانا، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے نہ بنے اور یہ شیطان کے پیروکار نہ بنے، انہیں اپنے اور اپنے حبیب کی راہوں کا مسافر بنانا کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کی منہ سے نکلی دعا ہو بچہ بگڑ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جتنے اونچے لوگ ہیں نا، جتنے اونچے لوگ اللہ کے ولی، جب آپ ان کی تاریخ پڑھیں اور ان کی تاریخ کے اندر یہ واضح لفظ لکھے ہوں گے، ہر ولی کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعا کا حصہ تھا۔ نبیوں کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور ولیوں کا بھی ایسا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی ہو کر اپنے لیے خالی بیٹا نہیں مانگ رہا کہ میں نبی ہوں میرے گھر میں بیٹا آ جائے گا، نہیں، کہا مولا بیٹا بھی دے اور نیک بیٹا عطا فرما۔ تو لہٰذا اس واقعے کے اندر ہم نے پہلی آیت ہی سماعت کی، اور اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اولاد کی نیکی، اولاد کی صالحیت کے لیے ہمیں ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو اولادیں دے تو نیک اور ہدایت والی، اور جنہیں اللہ اولادیں دے چکا ہے اللہ کریم انہیں ہمیشہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرمائے۔